الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 26. لفظی ترجمہ: ان بلا شبہ اللہ لا یستحیی ہرگز نہیں شرماتا ان یضرب اس بات سے کہ بیان کرے مثلا تمثیل مثال ما بعوضہ کسی قسم کی مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی فَأَمَّا الَّذِينَ سو وہ لوگ آمنوا ایمان والے فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقِّ بلا شبہ وہ مثال حق ہے مِن رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ اور لیکن وہ لوگ کفروا نہ ماننے والے جنہوں نے نہ مانا فیقولون بس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا مراد ہے اللہ کی بہذا مثلا ایسی تمثیلوں سے ایسی مثالوں سے یضل بہ کثیرا یضل گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے کثیراً بہتوں کو ویہدی اور راہ راست دکھاتے ہیں اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو وما یضل بہ اور نہیں گمراہ کرتے اس سے مگر الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو. مطلب خیز ترجمہ: ان اللہ لا یستحی بلا شبہ اللہ نہیں شرماتے ان یضرب مثلا ما بعوضہ اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی فاما الذین آمنوا سو برحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے فیعلمون انہ الحق من ربہم وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثالیں ان کے رب کی طرف سے حق ہیں سچ ہے اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ کا کیا مطلب ہے یضل بہ کثیرا اللہ ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں ہدایت دیتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ کرتے ان مثالوں سے مگر نافرمانوں کو. اس آیت کا ماقبل کی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے آپ نے ماقبل میں سماعت فرمایا کہ پہلے اس بات توحید پھر اس بات رسالت
پھر اس بات رسالت کے دلائل میں اس بات قرآن، اور یہ فرمایا تھا کہ اس بات میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کلام اللہ کی کلام ہے، قرآن پاک اللہ کی کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا تھا کہ اگر اس پہ کسی کو کوئی شک و شبہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کلام اللہ کی کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو پھر ہمارا چیلنج ہے کہ تم اس جیسی کوئی کلام بنا کے لاؤ، کوئی ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لے آؤ، پھر تم بھی نہیں بلکہ تم اپنے خداؤں کو آقاؤں کو ملا کر سب مل کر کوشش کرو۔ اور ہمارا یہ اعلان صرف مکی زندگی کے لیے بھی نہیں، مدنی کے لیے بھی نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ہمارا یہ چیلنج ہے۔ یہ چیلنج فرمایا تھا، تو اس پر منکرین قرآن کفار نے ایک اعتراض کیا۔ اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ قرآن پاک واقعی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے، کسی بندے کی کلام نہیں ہے، خدا کی کلام ہے، اور خدا کی کلام بڑے لوگوں کی کلام تو بڑی ہی شائستہ اور مہذب کلام ہوتی ہے، تو خدا کی کلام تو بڑی شائستہ اور مہذب کلام ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس قرآن پاک کے اندر کہیں مکھی کی مثال دی گئی ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا ہے کہ تم ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بنانا تو درکنار، اگر مکھی تم سے کوئی چیز چھین کر چلی جائے تو تم پھر اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، یہ بیان فرمایا۔ اور کہیں جو اللہ پاک نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی، کمثل العنکبوت، کہ اور کہیں مچھر کی مثال، ایسی خسیس اور ذلیل حقیر چیزوں کا قرآن پاک کے اندر ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ یہ تو شیان شان خدا کی شیان شان نہیں ہے، بادشاہوں کی شیان شان نہیں ہے کہ وہ ایسی حقیر اور کمزور چیزوں کی، بے حقیقت چیزوں کا مثالیں بیان کے تذکرہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے آپ یہ بتائیں مثال کس لیے بیان کی جاتی ہے، مثال کس لیے بیان کی جاتی ہے؟ مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ممثل لہو کی وضاحت ہو جائے، ممثل لہو واضح ہو جائے، تاکہ سامعین مخاطبین کو وہ ممثل لہو جس کی مثال بیان کی جا رہی ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے، واضح ہو جائے۔ اور فرمایا کہ مچھر جو ہے بظاہر ایک بہت ہی حقیر اور بے وقار سی مخلوق ہے، اسی طریقے سے مکھی یہ بھی بظاہر ایک کمزور سی اور بے وقار سی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے معبودان باطلہ کی اور ان کی کمزوری کو، بے کسی کو واضح کرنے کے لیے
اللہ پاک نے یہ مثال دی ہے کہ تمہاری تو اتنا بے بسی ہے اور اتنا تم کمزور ہو، اگر تم سے مکھی بھی کوئی چیز لے کر چھین کر بھاگ جائے تم اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ تو فرمایا کہ اس مثال سے وہ بات ان کی کمزوری، وضاحت اور بے بسی کا واضح ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کفار اپنی قوت پر گھمنڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری کے لیے، ان کے معبودوں کی کمزوری کے لیے فرمایا کہ وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کے جالے سے کوئی چیز زیادہ کمزور نہیں ہے کہ جو ہوا کے جھونکے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ تو مثالیں تو اس لیے بیان کی ہیں کہ ممثل لہو، جس کی مثال دی جا رہی ہے اس کی پوری وضاحت ہو جائے اور تاکہ وہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو فرمایا کہ مثال سمجھانے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے مثال دینا یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی خست اور گھٹیا پن نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ کفر اور شرک کی وجہ سے تمہارے عقل اور دماغ جو ہیں وہ معوف ہو چکے ہیں، کفر اور شرک کی وجہ سے تمہاری سمجھ بالکل ختم ہو چکی ہے، تم اس بات کو سمجھتے بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا ان مثالوں کو بیان کرنے سے ان کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد بھی ہے، اس میں تمہارا امتحان بھی ہے، تمہاری آزمائش بھی ہے۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ ان مثالوں سے اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو فرمایا کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ان کو ہدایت دیتے، رہنمائی کرتے ہیں ان کی، یعنی جو مومن مخلص ہیں وہ تو اسے اللہ کی کلام سمجھ کر فوراً اس پہ ایمان لے آتے ہیں اور اسے مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مثال بالکل موقع کے مطابق ہے، برحق ہے، اور جس مقصد کے لیے مثال دی گئی ہے وہ اس کو پوری واضح کر رہی ہے، اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جن کے عقل معوف ہو چکے ہیں، بے سمجھ ہیں، بے وقوف ہیں، فرمایا انہیں یہ نہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ ان مثالوں کا کیا کرتے، انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کلام کا بھی کیا کرتے، انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس انکار کی وجہ سے وہ نافرمان ٹھہرتے ہیں اور وہ کفر کے اندر چلے جاتے ہیں، گمراہ یعنی کہ ہدایت سے محروم اور گمراہی کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کے اندر گمراہی کے اندر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کیا ہدایت دیتے، رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا گمراہ وہی ہوتے ہیں جو کیا ہے، نافرمان ہیں، جو کیا ہے، نافرمان۔ تو یہ خلاصہ مطلب جو تھا ان آیات کا عوام الناس کے لیے اتنا۔ اب اہل علم کے لیے تھوڑا سا فرمایا کہ انا ہر مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ اس کا اسم ہے۔ آگے لا یستحیی یہ صیغہ واحد مذکر غیب ہے، نفی فی المضارع معروف سے اور باب استفعال سے ہے، اور یضرب یہ بھی صیغہ واحد مذکر غیب فی المضارع معروف باب ضرب یضرب سے ہے۔ یضرب کی سن لیں کئی معنی آتے ہیں، یضرب ضرب یضرب کا عام طور پر معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن یضرب کا معنی زمین پر چلنا بھی آتا ہے، یضرب کا معنی بیان کرنا بھی آتا ہے، اور یہاں یضرب کا معنی کیا، بیان کرنا ہے۔ اور مثال مثلا بتایا تھا پہلے، اسی کا مثال تمثیل، بعوضۃ، بعوضہ یہ مفرد ہے، بعوض البعوض کی، اور اس کا معنی کیا، مچھر ہے، اور چھوٹی مکھی کو بھی کیا بعوضہ کہتی ہے۔ فما فوقہ ما موصولہ ہے،
اور آگے فوق یہ اسم ظرف ہے، یعنی جو اس سے بھی حقارت کے اندر کیا بڑی ہوئی ہے۔ آگے فَيَعْلَمُونَ صیغہ جمع مذکر غائب فی المضارع معروف ہے، باب علم یعلم سے، انہ الحق، ان الحق یہ اسم ہے، یعنی کہ سچی بات ہے، باقی کے مطابق ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ فیقولون بھی صیغہ جمع مذکر غائب فی المضارع معروف ہے، اور یہدی صیغہ واحد مذکر اور باب ہدا یہدی سے ہے۔ آخر میں فرمایا کہ وما یضل، یہ بھی صیغہ واحد مذکر غائب فی المضارع معروف ہے، گمراہ کرتے ہیں، الا الفاسقین، یہ بات سمجھ لیں، فاسقین کا معنی ہے خارجین۔ چنانچہ تفسیر جلالین والے نے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے عبارت نکالی ہے، اس کا معنی الخارجین عن طاعتہ، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے۔ یہ فاسقہ یفسق سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا، خارج ہونا، مطلقاً نکلنے کو فاسقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ عربی کے اندر بولا جاتا ہے فاسقات الرطبہ، کھجور اپنے چھلکا سے بہہ نکل آئی۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر بھی نکلنے کے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے فسق عن امر ربی، کہ وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گئے، اپنے رب کے حکم سے نکل گئے۔ تو فاسقین ویسے صیغہ جمع مذکر اسم فاعل حالت نسبی کے اندر ہے، اور اصل میں فاسقون تھا، تو اس کا مفرد کیا آتا ہے؟ فاسق، فاسقون صیغہ اسم فاعل۔ تو فاسق کسے کہتے ہیں شریعت کے اندر؟ فاسق شریعت کے اندر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات سے نکل جائے، اللہ کے احکامات کی، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی اطاعت کی نافرمانی کی اطاعت کو چھوڑ دے۔ قرآن پاک کے اندر تو عام طور پر متعدد جگہ پر یہ لفظ فاسق کفار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے بھی یہ مومن نافرمان، مومن بد عمل کو، بے عمل کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ مومن بے عمل کو بھی فاسق کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ فقہا کی یہ اصطلاح ہے، فقہا فقہ کی کتابوں کے اندر یہ لفظ فاسق کو کافر کے مد مقابل، کافر کا قسیم کہتے ہیں۔ کو فاسق کا لفظ بولتے ہی مومن بے عمل کے لیے ہے۔ جب بھی فقہا فاسق کا لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد ان کی نہ بے عمل اور یعنی کا بد عمل مومن مراد ہوتا ہے، جو نافرمان گناہ گار ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر کوئی مومن آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر توبہ نہیں کرتا، یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا آدمی کیا فاسق ہے، ایسا آدمی فاسق ہے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے فاجر۔ فاجر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو شخص، فاجر کہتے ہیں کہ یہ فسق کے کام اور گناہ کے کام اعلانیہ طور پر جرت کے ساتھ، یعنی سینہ زوری کے ساتھ کرتا ہے، اسے کیا فاجر کہا جاتا ہے؟ تفسیر مظہری والے نے اس کی یہ کہا فاجر اسے کہتے ہیں جو یہ فسق کے گناہ، نافرمانی کے گناہ کام، اور اسی طرح جو فرمایا کہ وہ اعلانیہ طور پر کرتا پھرتا ہے، اسے کیا فاجر کہا جاتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ
ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں یا اللہ تمام کو صحت عطا فرما دے، جو مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام کی اتفاق و اتحاد نصیب فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کو اندرون بن قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس اسلام کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین، اے اللہ ہمارے ان تمام نمازوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے گھر بار کے اندر برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو قیامت آباد فرما۔ یا اللہ اس کی تمام ضروریات خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کے ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہمارے اس درس قرآن کو قبول فرما۔ یا اللہ اسے قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ پورے عالم کے لیے اسے ہدایت کے ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو یہ مہربانی فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ